سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے جو آیت گزری تھی آسان درس قرآن میں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، پیچھے لگ گئے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت. تو اسی سے سحر اور جادو کی بات چل پڑی تھی کہ کس طرح شیاطین جادو سکھلاتے ہیں لوگوں کو اور کاہنوں کو کچھ باتیں غیب آسمانوں تک جا کے کچھ وہاں سے سیکھ کے پھر کاہنوں کو بتاتے ہیں. پھر کاہن اگر کوئی ایک بات سچی ہوتی ہے تو باقی 20 اس میں جھوٹ ملاوٹ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر سحر یعنی جادو اور کرامت اور معجزے کے اندر جو ہے کل فرق بیان کیا گیا تھا. آج کے درس میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سحر اس جادو کا حکم شرعی کیا ہے، شریعت اس کو کیا سمجھتی ہے کہ جادو کیا ہے. اس کے بعد پھر ترجمے میں آئیں گے انشاءاللہ کل. دیکھیں جی، سحر جادو اس کو کہا جاتا ہے کہ اصطلاح میں ہر ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جس میں کفر اور شرک، فسق اور فجور کو اختیار کر کے جنات کو اور شیاطین کو راضی کیا جاتا ہے. یعنی ہر ایسا کام کیا جاتا ہے جس سے شیاطین اور جنات راضی ہو جائیں. پھر اس کے اندر کفریہ، شرکیہ اگر اقوال اور افعال ہو تو اس کو اختیار کیا جاتا ہے. تو شریعت کے اصطلاح میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ یہ حرام ہے. اس کا حکم شرعی یہ ہے کہ ایسا کام کرنا ناجائز ہے اور حرام ہے. کیونکہ دیکھیں کہ اگر اس کے اندر جو ہے کفریہ اور شرکیہ اگر اقوال پائے جاتے ہیں، اعمال پائے جاتے ہیں تو پھر یہ تو کفر حقیقی اعتقادی ہوا. اگر شرکیہ اور اس کے اندر کفریہ کلمات، افعال یا اقوال نہیں ہیں تو پھر بھی دوسرے ناجائز امور کو اختیار کیا جاتا ہے جو اگرچہ اعتقاد کے حد تک نہیں ہوتے ہیں لیکن شیاطین کو تو راضی کیا جاتا ہے. تو پھر بھی وہ کفر اگر حقیقی اعتقادی نہیں ہوگا تو کفر عملی ضرور ہوگا. یعنی یا کفر حقیقی اعتقادی ہے جادو کے اندر یا پھر اس کے اندر کفر عملی ہے. ان میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا اس کے اندر. اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے، عالمگیری اور شامی کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ جادو کی اگر یہ حقیقت ہے تو پھر یہ ناجائز ہے اور حرام ہے. اور اگر جادو کا سیکھنا یا سکھانا اس حد تک ہے کہ مسلمانوں کے کچھ نقصانات کو ہٹایا جائے، یعنی دفع مضرت کے لیے اگر کچھ تھوڑا سا جادو کی حقیقت اور اس کو سمجھا جائے اور اس کو سیکھا جائے اور اس کو استعمال کیا جائے بقدر ضرورت تو پھر وہ جائز کے حکم میں آتا ہے. علاوہ اس کے ابو منصور رحمہ اللہ نے لکھا ہے، روح المعانی کے اندر اس کا ذکر ہے کہ مطلقاً سحر، مطلقاً جادو کو سیکھنا حرام نہیں ہے. یعنی ٹوٹل اس کے اقسام سارے کے سارے جو ہیں وہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ جائز نہیں ہے، بلکہ وہ جس کے اندر اقوال یا ایسے اعمال کو اختیار کیا جائے جو کفریہ ہیں، شرکیہ ہیں تو پھر جو ہے وہ ناجائز ہے اور اس سے گریز کرنا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور وہ کفر کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ آج جو ہے وہ جادو کا حکم شرعی بتایا گیا کہ جادو کی حیثیت کیا ہے، اس سے بچنا چاہیے. یہ کوئی ایسا اچھا کام نہیں بلکہ بہت ہی برا کام ہے، اس سے انسان بچے. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي